گزرے ہوئے بھیانک واقعات کا تصور اس قدر لرزہ خیز تھا کہ شاید ساری رات مجھے نیند نہ آتی، مگر سفر کے تھکان سے نڈھال ہو کر میں تھوڑی ہی دیر میں سو گیا۔ رات میں کسی وقت اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو مشل کی روشنی میں توسیہ کو اپنے خیمے میں موجود پایا۔ یہ نقشہ لو، توسیہ نے دبی دبی آواز میں یہ کہتے ہوئے سندلی کلیسا کا چرمی نقشہ میرے آگے ڈال دیا۔ میں منزل کا تعین کر چکی ہوں، تم جلد از جلد یہاں سے نکل چلو۔ اس مقام سے صحرا میں شمال کی جانب 13 کوس کی مسافت کے بعد ایک بستی کے کھنڈر آئیں گے، وہاں میں دوبارہ تم سے ملوں گی۔ اب بہت زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے، مانینی مرنے کے بعد بھی میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کی بدرو ہر قدم پر ہمارے آڑے آئے گی۔ مانینی؟ میرے منہ سے ایک طویل سانس نکلی۔ یہ تو واقعی تمہارا ازلی دشمن معلوم ہوتا ہے توسیہ، کیا تم اس سے ہمیشہ کے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتی؟ سب کچھ ہوگا، لیکن یہ بعد کی باتیں ہیں۔ اس وقت تم یہاں سے نکل چلو، تاروں بھری رات میں تمہارا سفر آرام سے کٹ جائے گا۔ قطبی ستارہ اس وقت تمہاری بہترین رہنمائی کرے گا۔ پھر میں توسیہ کے بے وجود پیکر کے ہمراہ اس خیمے سے باہر نکل آیا۔ گو خانہ بدوشوں کی اس بستی میں میرا گھوڑا موجود تھا، لیکن توسیہ نے مجھے مشورہ دیا کہ صحرائی سفر کے لیے اونٹی مناسب رہے گا۔ صحرا کی خنک رات کے تلسماتی سکوت میں نے اس بستی سے ایک اونٹ حاصل کیا اور اس پر سوار ہو کر بستی سے باہر نکل آیا۔ شمالی کھنڈرات کی جانب سفر طے کرتے ہوئے میرے ذہن میں رہ کر مانینی اور سردار اسپی کا خیال آ رہا تھا۔ میں نے جبرین میں مانینی کو سسکا کر اپنے ہاتھوں سے ختم کیا تھا اور اپنے دانش میں یہ سمجھ لیا تھا کہ اس موذی فتنے سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی ہے، لیکن وہ مر کر بھی میرا پیچھا چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ دوسری طرف عجیب و غریب سردار اسپی تھا جو میری بدقسمتی سے مجھ پر حاوی آ گیا تھا، اور میں اس کی دہکتی ہوئی حیوانی آنکھوں کے سحر کا شکار ہو کر اپنی پیاری توسیہ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ لیکن وہ پرسرار شخص جتنی تیزی کے ساتھ مجھ پر غالب آیا تھا، اس سے کہیں صورت کے ساتھ اس کا قصہ نمٹ گیا تھا۔ میں اسی ڈیڑھ بند میں شمال کی جانب بڑھتا رہا، اور جب صبح کا ابتدائی دھندلا نمودار ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی تو مجھے اپنے سامنے شکستہ تاریک سائے نظر آنے لگے۔ صحرا کے سینے پر وہ خاموش کھنڈر دوری سے ہیبت ناک لگ رہے تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے بہت سے دیو پیکر افریت اپنی بے نام محرومیوں پر سر جوڑے اداس کھڑے ہوں۔ میں نے پتھریلی عمارتوں کے کوہن سال کھنڈرات کے باہر اپنا اونٹ باندھ دیا اور خود اندر داخل ہو گیا۔ تحت نظر پھیلی ہوئی اجڑی ہوئی دیواروں پر گری ہوئی چھتوں اور کرم خوردہ در و دیوار کے وہ کھنڈرات اپنی زبان حال سے ماضی کی عظیم الشان شہر کی کہانی سنا رہے تھے، جہاں کسی دور میں زندگی کی حرارت آگی رانائیاں اپنی نکھار دکھاتی رہی ہوں گی۔ میں تاروں کی خنک چھاؤں میں کھنڈرات کا جائزہ لیتا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک جانب سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی اور میں بری طرح اچھل پڑا۔ ابھی میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک دیوار کی اوٹ سے سیاہ رنگ کا ایک کافی بڑا اور دلکش بلّا اپنی نرم نرم دم ہلاتا میری جانب آنے لگا۔ میرے قدم زمین میں گڑ گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوبصورت اور صحت مند بلّا نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پورے جسم پر لمبے لمبے چمکیلے سیاہ بال ریشم کی طرح چمک رہے تھے، اور اس کی نہ چپکنے والی بلوری آنکھیں روشن دیوں کی طرح میری جانب نگران تھی۔ وہ مجھ سے خوفزدہ ہوئے بغیر نہایت پیار کے ساتھ میرے قریب آیا اور اپنے الگ سے رحم انگیز آوازیں نکالتا میرے قدموں میں لوٹنے لگا۔ اس بلے کی ایک ایک ادا سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پالتو جانور انسانوں کا صحبت یافتہ اور شاید مدتوں بعد اس نے ان ویران کھنڈرات میں کسی انسان کا دیدار کیا ہے۔ میں بے اختیار نیچے بیٹھ کر اس کے بدن پر ہاتھ پھیرنے لگا اور وہ اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ کر میرے قدموں میں لیٹ گیا۔ پھر اس نے حلق سے دھیمی سی آواز نکال کر میری جانب دیکھا اور یک پہ یک میں پھریری لے کر رہ گیا۔ میرے لاشعور سے خوف کی ایک شدید لہر اٹھی اور اس کی جلد پر پھسلتا ہوا میرا ہاتھ ایک بار کی رک گیا۔ وہ بلّا اب بے حس و حرکت میرے قدموں میں پڑا میری طرف گھورے جا رہا تھا۔ پھر اس سے قبل کے میں اپنی چھٹی حص کی تنبیہ قبول کر کے اس کے قریب سے ہٹتا، اس نے ایک خوفناک غراہٹ کے ساتھ لیٹے لیٹے مجھ پر جس لگائی اور میرے شانے پر سوار ہو کر میری پشت میں اپنے نکیلے دانت پہ بس کر دیے۔ اس کا یہ حملہ اتنا بھرپور اور اچانک تھا کہ میں بری طرح چیختا اپنی جگہ سے اٹھ گیا، لیکن اتنی ہی دیر میں وہ اپنے پنجوں سے میرا شانہ بری طرح ادھیڑ چکا تھا۔ ایک بظاہر بے ضرر اور پالتو جانور کے اس وحشیانہ رویے پر میں بری طرح دہشت زدہ ہو چکا تھا۔ وہ میری پشت پر سوار کسی آدم خور درندے کی طرح غراہ اٹھا کر اپنے پنجوں اور دانتوں سے میری جلد ادھیڑے ڈال رہا تھا۔ میں نے قدرے جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے دبوچ کر کسی نہ کسی طرح اپنے پشت سے کھینچا اور پوری قوت سے ایک شکستہ دیوار پر دے مارا۔
اس بلے نے ایک کریخ چیخ ماری اور پھر بکھرے انداز میں دوبارہ میری طرف جھپٹا۔ اس وقت اس کا سارا جسم کسی غبارے کی طرح پھولا ہوا تھا اور اس کی گردن کے بال سخت کانٹوں کی طرح سیدھے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ زمین پر کسی زندہ گیند کی طرح تیزی کے ساتھ لڑک رہا تھا۔ میں فوراً ہی ان ویران کھنڈرات کے ایک طرف دوڑ پڑا۔ میں جانتا تھا کہ وہاں کوئی میری مدد کو نہ آ سکے گا، بس یہی ہو سکتا تھا کہ توسیہ فوراً ہی وہاں پہنچتی، وہ یقیناً مجھے اس مصیبت سے نجات دلا سکتی تھی۔ گو میں اس وقت اپنی پوری رفتار سے دوڑ رہا تھا، لیکن وہ سیاہ بلہ 2-3 ہی جستوں میں میرے سر پر آ پہنچا اور اچھل کر میری پنڈلی سے لپٹ گیا۔ جان بچنے کی کوئی صورت سامنے نہ پا کر میں بدحواسی کے عالم میں اس کے مقابلے پر تن گیا اور کسی نہ کسی طرح ایک بار پھر اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ اس کے بعد وہ پینترے بدل کر مجھ پر جھپٹتا رہا، لیکن میں بھی اپنی جان کو خطرے میں پا کر دیوانہ وار مقابلے پر اتر آیا تھا۔ میں نے اس پر بے تحاشا پتھر اور لاتیں برسائی، لیکن وہ خونخوار بلہ کسی طرح ہمت ہارتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے بدن میں کوئی خبیث بدرو حلول کر چکی ہو۔ ایک مرتبہ میرا پھینکا ہوا پتھر اس بلی کی پیشانی پر پڑا اور وہ اپنی جگہ سے کئی گز اوپر اچھل گیا۔ تیز اور موسیلی گھٹاہٹوں کے ساتھ وہ زمین پر گرا تو بری طرح تڑپنے لگا۔ یہ تم نے بہت برا کیا نوجوان۔ اچانک میرے عقب سے ایک کھدری انسانی آواز اٹھی۔ میں پیچھے پلٹا تو ایک کوزہ پشت اور کری صورت شخص بھونڈے سے انداز میں دوڑتا ہوا اس بلے کی جانب چلا رہا تھا۔ وہ بہت ہی بدحیت شخص تھا۔ اس کا رنگ کچھ ایسا تھا جیسے اس کی ساری جلد پوری طرح جل کر سفید ہو گئی ہو۔ آنکھیں باہر کو اگلی ہوئی اور ورمالو نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم پر عجیب وضع کا سیاہ لباس تھا، جس میں سے اس کے دونوں بازو ٹانگیں برہنہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے بازو بہت ٹھوس اور کسرتی تھے، لیکن ٹانگیں تو بالکل سوکھی ہوئی شاخوں سے مشابہ لگ رہی تھی۔ وہ جس طرح اچھل اچھل کر دوڑ رہا تھا، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ دوسری سے قدرے چھوٹی ہے۔ وہ تڑپتے ہوئے بلے کے نزدیک زمین پر جھکا اور بڑی محبت کے ساتھ اس زخمی بلے کو اپنے سینے سے لگائے بے تحاشا چومنے لگا۔ میں اپنے دل میں اس شخص کی جانب سے خوف اور کراہت محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے کئی مرتبہ اپنے لٹکے ہوئے بدوزہ ہونٹوں سے بلے کے زخم کو بھی چوما اور اس کے خونالود ہونٹ کسی آدم خور کا تصور اجاگر کرنے لگے۔ وہ بلہ اس کے بازو اور سینے کے درمیان دبکا یوں ہولے ہولے آوازیں نکالتا رہا، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے لپٹ کر منمناتا ہے۔ جاؤ، میں بھی آتا ہوں۔ اس شخص نے بلے کو آخری بوسہ دے کر یہ کہتے ہوئے آہستگی سے زمین پر اتار دیا اور سیدھا ایک طرف ہو لیا۔ اس شخص کا ہاتھ لگتے ہوئے بلہ حیرت انگیز طور پر صحت مند ہو چکا تھا اور اس کے زخم سے بہنے والی خون کی دھاریں بھی بند ہو چکی تھی۔ میں دہشت اور سکتے کے عالم میں کھڑا اس بدوزہ اور ہیبت ناک شخص کو گھور رہا تھا کہ وہ پلٹ کر اچھلتا ہوا میری طرف آیا۔ تو تم کون ہو؟ میں نے غیر عادی طور پر پیچھے سرکتے ہوئے اس کبڑے سے پوچھا۔ وہ زور سے قلکاری مار کر ہنسا۔ کمال ہے، تم مجھے نہیں جانتا؟ مجھ سے تو روئے زمین کا بچہ بچہ واقف ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر رک گیا اور مضحکہ خیز انداز میں مجھے گھورنے لگا۔ وہ بلہ تمہارا تھا؟ میں نے اپنے ہونٹ تر کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہاں، نیا ہی آیا ہے میرے قبضے میں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ تو نے اسے زخمی کر کے بہت برا کیا۔ اگر میں اسے زخمی نہ کرتا تو وہ مجھے مار ہی ڈالتا، میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تمہارا بلہ بہت خونخوار اور وحشی ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ اب وہ تجھے نہ مار سکے گا؟ اس بدوزہ کبڑے کا لہجہ طنزیہ تھا۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس طرح وہ شخص مجھے جو کچھ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا وہ بہت ہی دہشت ناک تھا۔ تب تمہارا مطلب ہے کہ تمہارا بلہ مجھے قتل کر دے گا؟ میری آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ تو اتنی رات گئے ان کھنڈرات میں کیا کرتا پھر رہا ہے؟ اس کبڑے کی کھدری آواز یک بیک کرخت بھی ہو گئی تھی۔ میں صحرا میں راستہ بھٹک گیا تھا، تھک کر یہاں رک گیا اور آرام کر کے چلا گیا۔ اس نے زہریلے لہجے میں لقمہ دیا۔ ہاں، میں نے بوکھلا کر اس کی تائید کی۔ کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔ اس کبڑے نے اپنے خونالود ہونٹوں پر زبان پھیر کر اب انہیں قدرے صاف کیا اور چند سالوں تک مجھے گھورتے رہنے کے بعد بولا۔ یہ سچ ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ تو یہاں جس مقصد سے آیا ہے وہ پورا نہ ہو سکے گا۔ تو انتظار کرتا رہے گا، مگر توسیہ نہ آئے گی، اور آئے گی تو میرے پاس۔ اس کی زبان سے توسیہ کا نام سن کر میں چونک پڑا۔ جہاں میں ہوتا ہوں وہاں روحوں کا گزر نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتے ہوئے چند قدم چلا
میں سکتے کے عالم میں سے گھورے جا رہا تھا۔ اچانک وہ فضا میں تحلیل ہو گیا۔ میرے بدن کے تمام مساموں نے یک بیک اپنے دہانے کھول دیے۔ میری ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھی اور مجھے اپنی کھوپڑی خلا میں معلق محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ سیاہ بلّا کہاں سے آیا تھا، وہ مکروہ کبڑا کون تھا۔ مان میرے ذہن میں توسیہ کے الفاظ نے سر ابھارا۔ مانینی مر چکا ہے، مگر اس کی بدرو میری اور توسیہ کی راہ پر لگی ہوئی تھی۔ تو کیا مانینی ہی اس کبڑے کے روپ میں ان کھنڈرات میں پہنچا تھا؟ میں چند ثانیوں سے زیادہ دیر تک یکسوئی کے ساتھ نہ سو سکا اور مجھے ان کھنڈرات سے سخت وحشت سی ہونے لگی۔ اس وقت رات کے سناٹے میں کسی اونٹ کی بلبلاہٹ سنائی دی۔ میں وہاں رکنے کا حوصلہ نہ کر سکا اور لرزتے قدموں کے ساتھ ہی اس طرح واپس لوٹنے لگا جہاں میں نے اپنا اونٹ باندھا تھا۔ کھنڈرات کے سناٹے میں اونٹ کی چیخیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی میرے اونٹ کو بڑی بے رحمی سے پیٹ رہا ہو۔ آخری دیوار کی اوٹ سے نکلتے ہی ایک خوفناک منظر میرے سامنے تھا۔ کھنڈروں کے اختتام پر گسیدہ ستون سے بندھا ہوا میرا اونٹ دہشت سے چیختا ہوا اچھلے جا رہا تھا اور وہی سیاہ بلّا اچھل اچھل کر اسے لہو لہان کیے دے رہا تھا۔ وہ اس بار کسی بندر کی سی پھرتی سے چھلانگے لگا رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں ایک گری ہوئی دیوار کے ملبے کی اینٹ اٹھائی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ یہ صحرائی کھنڈرات میرے لیے سخت دہشت ناک ثابت ہو رہے تھے اور یہاں سے نکلنے کے لیے اس اونٹ کے سوا میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی، لہٰذا میں ہر قیمت پر اسے خونخوار بلے سے بچانا چاہتا تھا۔ اتنا تو مجھے پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس بلے کو شدید طور پر زخمی کیے بغیر اسے مفلوج کرنا ناممکن ہے۔ جو ہی میں بلے کے قریب پہنچا وہ میری آہٹ پا کر ہوشیار ہو گیا۔ اس نے سر گھما کر میری جانب دیکھا اور غسیلی غراہٹ کے ساتھ ہی چھلانگ لگا کر اونٹ کی گردن پر جا سوار ہوا۔ میں نے اضطراری طور پر وہیں سے پتھر مارا، لیکن اونٹ کی اچھل کود کے باعث نشانہ خطا گیا۔ ادھر اونٹ پتھریلے ستون سے بندھی ہوئی مہار توڑانے کی کوشش میں شدید زخمی ہو چکا تھا۔ اب جو اس بلے نے اونٹ کی گردن میں اپنے دانت پیوست کیے تو وہ اتنی کربناک آوازوں میں بل بلایا کہ میں کانپ کر رہ گیا۔ اور اس سے قبل کہ میں اونٹ کے نزدیک پہنچتا وہ اپنی مہار تلوا کر ایک جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ سیاہ بلّا جو تیزی کے ساتھ اس کی گردن نوچ نوچ کے شاید چبا ڈالنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ میں کھنڈرات سے نکل کر تیزی کے ساتھ اونٹ کے پیچھے دوڑا، لیکن کافی دور تک بھاگنے کے باوجود میں اس تک نہ پہنچ سکا۔ زندگی اور موت کی جاگس اور کشمکش میں پھنسا ہوا وہ مسکین چوپایا بہت تیزی کے ساتھ صحرا کی خنک وسعتوں میں پھیلی ہوئی تاریکی میں مدغم ہوتا جا رہا تھا۔ کئی فرلانگ تک دوڑتے رہنے کے بعد آخرکار تھک کر میں رک گیا۔ میری پشت و شانے بری طرح زخمی ہو چکے تھے اور سانس سینے میں سمانا مشکل ہو رہا تھا۔ آخرکار میں ہانپتا ہوا اسی جگہ بیٹھ گیا۔ تقریباً 10-15 منٹ تک اس آفت رسیدہ اونٹ کی لرزہ انگیز چیخیں سنائی دیتی رہی اور آخرکار صحرا کے ابدی سکوت نے ان آوازوں کو نگل لیا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ میں نے ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر بیٹھے بیٹھے پیچھے سر گھمایا۔ تاریخ کھنڈرات پر بدستور موت کا سناٹا حکمران تھا۔ میں اس طرف دیکھتا رہا اور سفید جلد والے بدحیت کبڑے کے بارے میں سوچتا رہا جو مینڈک کی طرح اپنی غیر متوازن سوکھی سوکھی ٹانگوں پر اچھل کود کر چلتا اور دھوئے کے مرغولوں کی طرح فضا میں تحلیل ہو جانے کی اور اسرار قوت کا مالک تھا۔ پھر اچانک میرے نزدیک ہلکی ہلکی مانوس خوشبو ابھری۔ میں چونک کر پلٹا تو توسیہ کا حوالہ میرے سامنے موجود تھا۔ اس کے حسین چہرے پر تازگی اور شفقت کے بجائے بیرونگی نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں سے دبے دبے غم اور محرومی کا احساس نمایاں تھا۔ توسیہ تم اداس ہو، کیا بات ہے؟ بند نیل کی حالت دیکھ کر میں اپنی افتاد اور اپنے ذوق فراموش کر بیٹھا اور دل میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھنے لگی۔ ہاں میں اداس ہوں حسین، وہ ایک سرد سانس لے کر بولی، کیونکہ اداسی شاید میرا مقدر ہے۔ خوشی مجھے آج تک راس نہیں آئی ہے۔ ہر خوشی کے پردے میں ایک صدمہ میرا منتظر ہوتا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ بے اختیار میری زبان سے نکلا۔ میں اب شیطان کی پجارن بن چکی ہوں حسین، منظر جھکا کر بولی۔ میں ایک بہت بڑے فریب کا شکار ہو گئی ہوں۔ شیطان کی پجارن؟ میرے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ ہاں حسین، وہ دھیمے سے لہجے میں بولی۔ میں ان کھنڈرات میں پہنچی تو وہاں تم موجود تھے۔ نہیں نہیں، وہ کوئی اور رہا ہوگا توسیہ۔ اس کی بری بات ہونے سے قبل ہی میں بول پڑا۔ ہاں وہ شیطان تھا، مگر تمہارے بہبود میں۔ اس نے مجھ سے تمہارے ہی انداز میں محبت بھری باتیں کی اور پھر اپنے لبادے سے ایک ایسی چیز نکال کر مجھے کھانے کے لیے پیش کی جو مجھے نہیں کھانی چاہیے تھی۔ میں اس چیز کو نہ پہچان سکی اور تمہاری خواہش کے احترام میں دھوکے میں اسے کھا گئی۔ جو ہی میں نے وہ چیز کھائی، وہ شخص تمہارے بجائے اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ اب میں اس کی غلام ہوں، اس کی پجارن۔ کہیں وہ کبڑا تو نہیں تھا؟
میں نے نکاحت آلود لہجے میں پوچھا۔ توسے نے اپنے سر کو اس بات میں جبش دیتے ہوئے شیطان کا جو حلیہ بیان کیا وہ ہو اس کبڑے کی تصویر پیش کرتا تھا جس نے زخمی بلے کا علاج کیا تھا۔ میں بھی اس سے ٹکرا چکا ہوں، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور اپنی ساری روح دادی سے سنا دی۔ تم مجھے بھول جاؤ حسین، وہ آخر میں مایوسانہ لہجے میں بولی۔ میں ایک جال میں پھنس چکی ہوں، مگر تم روح ہوتے ہوئے بھی اس کے قابو میں آ گئی توسیا۔ مردہ روحوں پر شیطان کا وار کارگر نہیں ہوتا، مگر میں بھی زندہ ہوں۔ زندہ روحیں عام انسانوں کی طرح بہکائی جا سکتی ہیں۔ تم جانتی ہو توسیا کہ اب میں تمہیں کبھی نہ بھلا سکوں گا۔ تم نے صدیوں انتظار کے کرب میں گزاری ہے، میں ہر قیمت پر تمہارا جسم اس سنجری کلیسا سے حاصل کروں گا، میں نے پرجوش آواز میں کہا۔ اب اس کے لیے بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں حسین، وہ رحم انگیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ میرا جسم اب شیطان کے ذریعے کسی بھی وقت مجھے مل جائے گا۔ شیطان اپنے پجارے کی ضروریات خود پوری کرتا ہے، ان کو خواہشوں کے سراب کا پیچھا نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا توسیا، یہ میری تم سے آخری ملاقات ہے حسین، وہ بولی۔ پروردگار کی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے اس سرکش فرشتے نے اس وقت بھی محض ترغیب کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے، میں خود نہیں آئی ہوں۔ اگر تم شیطان کی پجاری بن جاؤ تو میں تمہاری ہو سکتی ہوں، ورنہ میرا نام زندگی بھر کے لیے ایک خلش بن کر تمہارے ذہن پر چھایا رہے گا، اور میں جانتی ہوں کہ تم یہ شرط منظور نہیں کرو گے۔ بے اختیار میرا دل بھر آیا، میں نے ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، آخر یہ لعین کس طرح ہمارے درمیان آ گیا توسیا؟ مانینی، اس کی زبان سے ہی سنتے ہی میں چونک پڑا۔ وہ کہہ رہی تھی، تم جانتے ہو کہ مانینی کو بہت سی پراسرار قوتیں حاصل تھی، جس سے نہ صرف جوبابل کے سب قزاق خائف رہتے تھے، یہ قوتیں عام مجوسی پروہتوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ تم نے دیکھا کہ مانینی کا جانشین کتنی بے بسی کے ساتھ میرے ہاتھوں مارا گیا، مگر مجھ پر مانینی کی گرفت غیر متزلزل تھی۔ یہ مجھے ابھی شیطان سے معلوم ہوا ہے کہ مانینی دراصل شیطان کا پجاری تھا، اس نے شیطان سے اپنی روح کا سودا کیا ہوا تھا۔ اس کے پجاریوں کی موت کے بعد بھی وہ روحیں اس کی غلام رہتی ہیں۔ شیطان آگ سے پیدا کیے جانے کے فخری کی وجہ سے آسمانوں سے زمین پر پھینکا گیا تھا، اور اسے ہمیشہ سے بدعقیدہ آتش پرستوں سے محبت ہے۔ مانینی بظاہر آتش پرست تھا، لیکن وہ شیطان کا چہیتا پجاری تھا۔ جب وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہو کر قسم پرسی کے عالم میں مارا گیا تو اس کی روح انتقام پر تل گئی۔ اس کی خواہش پر شیطان میری راہ پر لگا، اور اب میں اس کے چنگل میں پھنس چکی ہوں۔ مانینی کی روح کو اس نے ایک سیاہ خونی بلے کے جسم میں قیام کی اجازت دی ہے، اور کھنڈرات میں یقیناً اسی نے تمہیں زخمی کیا ہوگا۔ مانینی تم سے اپنا انتقام خود لینا چاہتا ہے، اور تمہیں غافل پا کر ویسا بھی کر سکتا ہے، لیکن میں ایک روح ہوں، مجھ کو زیر کرنا مانینی کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے شیطان کو خود میرے سامنے آنا پڑا، مگر تم ہوشیار رہنا حسین، مانینی شیطان کی پشت پناہی سے اسی سیابلے کے روپ میں تم سے انتقام لے گا، اور میں اپنا جسم واپس مل جانے کے باوجود تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گی۔ آخر میں توسیا کی آواز پر رقت غالب آ گئی۔ میں امتحان میں پڑ گیا ہوں توسیا، میں کمزور سے لہجے میں بولا۔ مجھے مانینی کے انتقام کی پرواہ نہیں، اگر میں شیطان کا پجاری بن جاؤں تو شاید اسے چھٹکارا نہ مل سکے گا، مگر تم کو بھول جانا میرے بس میں نہیں ہے۔ شیطان کا پیغام میں نے تمہیں پہنچا دیا حسین، وہ بولی۔ وہ اب بھی مجھ پر تم سے ملنے کی پابندی ہے، لیکن جذبوں کو ختم کرنا اتنا سہل نہیں۔ تم میرے محبوب ہو، اور میں تمہیں بتاتی ہوں کہ آزادی کی زندگی ایک نعمت ہے۔ تم جو فیصلہ کرو گے سوچ سمجھ کر کرنا، ایسا نہ ہو کہ اس وقت مجھے یوں سامنے پا کر جذباتی بہاؤ میں تم اپنی آزادی کا سودا کر بیٹھو اور بعد میں عمر بھر اس پچھتاوے رہو۔ میں کچھ نہ بولا، بس کھوئی کھوئی نظروں سے اس کو گھورتا رہا۔ اس وقت فضا میں صبح کا ابتدائی اجالا پھیل رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے خوشبو جھونکوں میں عجب تازگی رچی ہوئی تھی، مگر میرا بدن زخمی اور ارادے نڈھال تھے۔ میری محبت قفس کی قیدی بن چکی تھی، اب یا تو مجھے اس قفس میں قدم رکھنا تھا یا اسے ہمیشہ کے لیے بھول جانا تھا۔ فیصلہ اہم تھا، مگر میرا ذہن مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھا کہ اچانک میرے عقب میں ایک خوفناک غراہٹ اٹھی۔ میں گھبرا کر پیچھے گھوما تو وہی خونی بلا موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک پوند رہی تھی۔ وہ خود پوری طرح چاقو چوبند تھا، مگر اس کا بدن خون میں نہایا ہوا تھا، اور اس خون میں جا بجا بھورے بال اور گوشت کے لوتھڑے چپکے ہوئے تھے۔ غالباً وہ میرے اونٹ کو بے رحمی کے ساتھ ہلاک کرنے کے بعد ہی میری جانب واپس لوٹا تھا۔ ایک ثانیے کے لیے میری پلک چھپکی
اور وہ خونخوار بلّا ہررا کر مجھ پر آ پڑا۔ اس وقت میرے کانوں میں دوسرے کی ترہم آویز آواز آئی، ہمیشہ کے لیے الوداع حسین، میں جا رہی ہوں۔ میں تمہاری مدد کرنے ضرور معذور ہوں گی، مگر یہ خونی کھیل دیکھنے پر مجبور نہیں، الوداع۔ اس وقت نہ مجھے توسیہ کو روکنے کا ہوش تھا، نہ اسے الوداع کہنے کا، کیونکہ وہ بلّا آتش انتقام میں جل رہا تھا اور بے خطر ہو کر میری ٹانگوں سے لپٹ پڑا تھا۔ اس کے دانت اور پنجے میری جلد ادھیڑ کر ہڈیوں پر خراشے ڈالنے لگے۔ میں اس بھرپور وار کے مقابلے میں چند سیکنڈ سے زیادہ کھڑا نہ رہ سکا۔ لڑکھڑا کر ریت پر گرتے ہی میں نے ایک طرف کھڑے ہوئے خوفناک اور کری صورت کبڑے کو دیکھا۔ وہ بڑے آسودہ انداز میں یہ خونی مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ صحرا کے اس ویران حصے میں اس وقت میں تھا اور سیاہ خونی بلّا، یا پھر وہ خوفناک کبڑا۔ توسیہ مجھے ہمیشہ کی الوداع کہہ چکی تھی، نئی منزل اور نئی مسکن کی تلاش میں۔ میرے ریت پر گرتے ہی وہ بلّا تیز چیخ مار کر میری پنڈلیوں میں کھوجتا وہ میرے سینے پر جا بیٹھا اور میں دونوں ہاتھوں سے اپنی اشارت سے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک طرف وہ طاقتور اور وحشی بلّا میرے سینے کو ادھیڑ کر میری گردن چبا ڈالنے کے لیے بار بار تیز حملے کر رہا تھا، اور دوسری طرف میری پشت کے زخموں میں گھسنے والی صحرائی ریت مجھے تڑپائے دے رہی تھی۔ زندگی اور موت کے اس دوراہے پر اتنی بدحالی کے باوجود نہ جانے کہاں سے میرے جسم میں وحشیانہ قوت اود کر آئی، اور میں ہر بار اس بلّے کو اپنے سینے سے دور دھکیلے جا رہا تھا۔ ایک بار جو ہی میں نے اس بلّے کو اپنے سینے سے اچھال کر ریت پر پھینکا، قریب کھڑا ہوا کبڑا پوری قوت سے غصیلی آواز میں چیخ پڑا، مانینی، کیا ایک اونٹ نے تجھے اس قدر ناکارہ کر دیا ہے؟ اپنے آقا کی یہ للکار سنتے ہی وہ سیاہ خونی بلّا جسٹ لگا کے میرے سر کی جانب پہنچا اور میرے اٹھنے سے قبل ہی میرا چہرہ عبور کر کے گردن پر سوار ہو گیا، اور میری آنکھوں کے سامنے موت کے طاغوتی سائے ناچنے لگے۔ معزز سامعین حضرات، یہ پراسرار اور دلچسپ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔